رضا اسی کا نام ہے، رضا اسی کا نام ہے، جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا۔ ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو امہات المومنین کے نام سے قرعہ ڈالا جاتا، اور جس ام المومنین کے نام کا قرعہ نکلتا تو انہی کو پھر سفر میں ساتھ لے جایا جاتا۔ غزوہ بنو مصطلق ایک غزوہ ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے تو اس میں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کو حضور نے قرآن اندازی میں جب آپ کا نام نکلا تو آپ کو ساتھ لیا، اور جب اس غزوہ سے آپ واپس لوٹ رہے تھے فاتح کی حیثیت سے، بہت خوشی خوشی پورا قافلہ لوٹ رہا تھا، تو یوں ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا۔ اب وہ ہار کا گم ہونا تھا کہ ام المومنین کو اس ہار سے بڑی دلچسپی اور بڑی محبت تھی، تو یوں ہوا کہ وہ جو ہار آپ کا گم ہوا تو لوگوں نے اس کو ڈھونڈا، تلاش کیا، وہ ہار نہیں ملا، بلکہ اس میں تاخیر بھی ہوئی، اور تاخیر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جو ہے وہ تکلیف بھی محسوس فرمائی، اور صحابہ کرام کو بھی تکلیف ہوئی کہ نماز کا وقت آ گیا اس میں، اور پھر جو ہے وہ پانی نہیں تھا، پانی نہیں ملا، لوگ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تیمم کی آیت بھی نازل فرمائی۔ یہ جو تیمم کا حکم ہے یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، الحمدللہ یہ قیامت تک کی امت ہے، اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کیا جائے۔ اس کے احکامات آپ بارِ شریعت، قانون شریعت، نظام شریعت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہاں مل جائے گے۔ تو پھر یوں ہوا کہ ام المومنین جو ہے جب ہار آپ کا نہیں ملا تو اور آپ کو ایسا لگا کہ قافلہ جو ہے وہ چل پڑے گا، تو آپ جو ہے وہ کسی کو اطلاع کیے بغیر خود ڈھونڈنے کے لیے نیچے اتری، اور ہوا یوں کہ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ نیچے اتری اور آپ نے ہار کو تلاش کرنا چاہا، لیکن ہودج کے اندر جو اونٹ پر وہ رکھا ہوتا تھا ہودج، اس کے اندر ایسا لگا شتربانوں کو، جو لوگ اونٹ جن کو اونٹوں پر مقرر کیا گیا تھا کہ ام المومنین اندر تشریف فرمائے، انہوں نے اونٹ اٹھایا، اور اونٹ اٹھانے کے بعد وہ سفر میں قافلے میں شامل ہو گئے، چل دیے۔ ام المومنین جب آئی تو دیکھا کہ وہ آپ کو ہار تو مل گیا لیکن قافلہ جا چکا تھا، آپ پریشان ہو گئی، اور جب پریشان ہوئی تو آپ نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام نمازوں کے لیے رکتے ہیں، کسی کام کھانے وغیرہ کے لیے، آرام کے لیے بھی رکتے ہیں، تو جب مجھے قافلے میں موجود نہ پائیں گے تو آقا علیہ السلام کسی نہ کسی کو بھیجیں گے اور پھر میں ان کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ تو وہ وہیں پر جو ہے وہ چادر اپنے بدن پہ ڈال کر کے بیٹھ گئی۔ جنگل کا ماحول تھا، آنکھ میں آنسو تھے، پریشان بھی تھی، رو بھی رہی تھی۔ ایسے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک کوئی نہ کوئی نمائندہ ہوتا تھا جو قافلے کے پیچھے دور چلتا تھا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ قافلے میں جو گری پڑی چیز ہوگی وہ اٹھا کر کے لائے گا۔ اس دن حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اس کام پہ مقرر کیا گیا تھا، اور حضرت صفوان جب آئے اور ام المومنین کو بیٹھے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم کے نزول سے پہلے وہ ام المومنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان لیا۔ انہوں نے زور سے انا للہ پڑھی، جب انا للہ زور سے پڑھی تو ام المومنین نے جو ہے وہ ان کی آواز کو پہچان لیا، اور آپ جو ہے آپ نے جو وہ چادر کھینچی، اور اس کے بعد انہوں نے اونٹ بٹھایا، اور جب اونٹ بٹھایا تو وہ اونٹ پر بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد پھر حضرت صفوان رضی اللہ عنہ ان کو لے کر کے چلے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ منافقین بھی جو ہے وہ اسلامی لشکر کے ساتھ ہو جاتے تھے، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ فتح ہوتی تھی تو غنیمت میں حصہ مل جائے گا، اور ورنہ پھر وہ تو راہ رستے سے چھوڑ کر بھی نکل جاتے تھے۔ منافقین ہمیشہ اس طرح سے لگے رہتے تھے کہ جو اسلام کو فروغ مل رہا ہے، پیغمبر اسلام کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، تو
कोई ना कोई मौके की वो तलाश में रहते थे कि कोई मौका मिले और सहाबा को बदजन करे, बदगुमान करे। इस तरीके के सारे मामलात थे। जब काफिले में दूर से हज़रत सफ़वान को देखा गया कि वो ऊँट की मोहार पकड़कर और ऊँट की रस्सी पकड़कर ला रहे, और एक बीबी साहिबा जो है वो चादर वजूद पे डाले हुए हैं, तो लोग उधर मुतवज्जे हुए। और फिर बाद में पता चला कि वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो अब्दुल्ला जो था रईसुल मुनाफिकीन, अब्दुल्ला इब्न उबई, वो बदबख्त और उसके ग्रुप के लोगों को मौका मिल गया। और उन बदबख्तों ने, चूँकि जाहिर सी बात है कि जैसे इंसान होता है वो दूसरों को भी वैसे ही समझता है, तो इब्न उबई का जो ग्रुप था मुनाफिकीन का, जिनके बारे में कुरान कहता है फी क़ुलूबिहिम मरद, कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में बीमारी पैदा की। ये दिलों की बीमारी बड़ी खतरनाक, दिल की बीमारी हो तो भी आदमी की जान जाती है, और दिल में बीमारी हो तो ईमान चला जाता है। अल्लाह दिल की बीमारी से ही बचाए और दिल में बीमारी से ही बचाए। दिल की बीमारी भी खतरनाक है, लेकिन उससे ज़्यादा दिल में बीमारी खतरनाक है। और ये मुनाफिकीन को दिल में बीमारी थी, बड़ी खतरनाक बीमारी है। हसद, जलन, बग़्ज़, कीना, ये बड़ी खतरनाक बीमारी। तो उन्होंने हसद की वजह से, चूँकि इससे पहुँचनी थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इनडायरेक्ट अज़ियत, तो उन्होंने एक ऐसी बात उस बीबी साहिबा पर लगा दी जिसको ज़बान से कहने की हिम्मत नहीं, यानी कि माज़ अल्लाह बदकारी का इल्ज़ाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर लगा दी। अब ये गंदा इल्ज़ाम जब लगा है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी अज़ियत पहुंची कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उम्मुल मोमिनीन की तरफ से जो है वो, चूँकि आप तो जानते थे ये बीवी पाक दामन है और जो है वो बेगुनाह है, लेकिन इतनी अज़ियत पहुंची कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुफ्तगू करना कम कर दिया। और फिर ये इतना उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि उस प्रोपेगेंडे का शिकार बाज मुसलमान भी हो गए, हत्ता कि अल्लाह अकबर, हज़रत हस्सान बिन साबित जैसे सहाबा जो है वो इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए, और भी लोग। फिर क्या हुआ, आका अलैहिस्सलाम ने एक मुशावरत मुनक्किद की। पूछा, सिद्दीक़ अकबर से तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, चूँकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर वालिद थे उनके। सरकार ने पूछा हज़रत उमर फारूक से, उमर ये बताओ कि ये मुनाफिकीन जो ये प्रोपेगेंडा और हंगामा कर रहे हैं, इसमें आपका क्या ख्याल है? फारूक आज़म ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। फरमाते हैं आका, एक मरतबा आपकी नालैन शरीफ में जू का खून लग गया था, इतना मुख्तसर सा जू का खून। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब तेरी नालैन में जू का खून लगा है, तो जिस नालैन में जू का खून लगा हो वो नालैन प्यारे तेरे पैर में हम देखना नहीं चाहते, उतार दे आप ये नालैन। या रसूल अल्लाह, अगर जू का खून इतना सा लग जाए तो वो नालैन कुदरत आपके पैरों में देखना पसंद नहीं करती और कहते कि महबूब उतार दे। अगर इस औरत पर गंदगी लगी होती तो कुदरत कह देती तलाक दे दे। जो खून आलूद नालैन आपके कदमों में न देखे कि महबूब हम इसे नहीं देखते, हमें पसंद नहीं है कि नालैन के अंदर आपके खून लग जाए और आप उसे पहने रहे, तो अल्लाह का तो हुक्म अब तक आ जाता कि आप जब वो तलाक दे दें। और अल्लाह तबारक व तआला कैसे पसंद करता, जबकि आपका निकाह इस बीवी के साथ अल्लाह के हुक्म से हुआ है। फिर सरकार ने हज़रत मौला मुश्किल कुशा से पूछा, ली तुम क्या कहते हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं, आप तहकीक करें, मालूम करें, बात सामने आ जाएगी। और अगर कोई मामले में कोई कमी होती है तो आप तकलीफ में ना पड़े, आप तलाक दे दें। अगर कोई गलत बात आपको मालूम पड़ती तो आप तलाक दे दें, लेकिन पहले आप तहकीक फरमा लें। यहाँ तक कि फरमाया कि घर में कनीज तो हर वक्त रहती है, मालूम करें उससे कि वो क्या कहती है। उनकी जो कनीज थी उम्मुल मोमिनीन की, उसको बुलाया गया। सैयदना मौला अली ने कहा, सच बता मामला क्या है। उसने अर्ज़ किया कि मैं तो उस बीबी के बारे में कोई ऐब और बुराई जानती नहीं, अलबत्ता उसमें एक कमी है, बस मैं उसकी एक ही कमी जानती हूँ, उसके सिवा मुझे कोई कमी उसकी नहीं पता है। पूछा कौन सी कमी? तो कहा कि उसमें यूं बचपने की अदाएं हैं कि वो आटा गूंद करके सो जाती हैं रोटी पकाने से पहले, और फिर बकरी आ करके उसका आटा खा जाती है। इससे ज़्यादा मैं उसकी कोई कमी नहीं जानती।
آقا علیہ السلام نے بھی صحابہ سے فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ اور نہیں جانتا. لیکن یہ سارا جو معاملہ تھا الزامات کا، ہنگامہ آرائی کا، یہ سب جو ہے وہ باری بار چل رہا تھا. گھر میں اس کی کوئی بھنک بھی یعنی کہ نہیں تھی کہ ام المومنین کو اس کا پتہ نہیں تھا. مگر چونکہ اس سفر سے وہ آئی اور ہو گئی بیمار. جب بیمار ہو گئی تو ایک دن وہ اپنی یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ زاد ایک بہن تھی ام مستح، ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ تشریف لے گئی رفع حاجت کے لیے. تو جیسے ہی ام مستح کے ساتھ گئی اور اس کا پیر پھسلا تو ام مستح کی زبان سے نکلا اللہ مستح کو ہلاک کرے، تباہ کرے اس کو. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا وہ بدری صحابی ہے مستح، تم ان کی ہلاکت کی دعا کر رہی ہو جبکہ تم ان کی ماں ہو. تو حضرت ام مستح نے کہا تمہیں پتہ نہیں وہ تمہارے بارے میں کیا بولتا پھر رہا ہے؟ تو کہا کہ کیا بول رہا ہے؟ تو سارا قصہ انہوں نے حضرت ام مستح نے بتایا. تب حضرت عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہے اور یہ سب الزام تراشیاں اور یہ سارے معاملات ہیں. رات دن اس کے بعد رونا رونا رونا. ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی، البتہ مجھے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ ہر بیماری میں حضور کی جو توجہ میری طرف ہوا کرتی تھی اس میں کچھ کمی آئی ہے. بس رات دن روتی تھی. ایک دن سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں، میں بہت بیمار ہوں. کچھ کہا نہیں حضور سے بھی، میں بہت بیمار ہوں، میں جانا چاہتی ہوں اپنی امی کے یہاں. چلی گئی اپنے والد سیدنا صدیق اکبر کے گھر اور پھر روتی تھی. صدیق اکبر بھی روتے تھے، حضرت آپ کی والدہ ام رومان بھی روتی تھی اور پورے گھر میں ایک عجیب سا ماحول تھا. جان سکتے ہیں کہ کسی پاک دامن پر اتنے بڑے گناہ کا الزام لگنا یہ موت سے بھی خطرناک ہوتا ہے. موت آسان ہوتی ہے لیکن کسی گھناؤنا الزام کسی پاک دامن کے لیے بڑا دکھ کا سبب ہوتا ہے. تو وہ بس روتے ہی تھے. ام المومنین جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر سے کہتی تھی کہ ابا جان آپ بات کریں نا حضور سے. سیدنا صدیق اکبر کہتے تھے نہیں بیٹی وہ میرے آقا ہے، میں کیسے بات کروں. اور پھر والدہ سے کہتی کہ آپ بات کریں تو وہ کہتی کہ نہیں میں بھی بات نہیں کر سکتی. پھر ایسا ہوا کہ ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے. خود ہی ام المومنین خود ہی راوی ہیں روایت کرتی کیونکہ آپ سے کئی حدیث تقریباً کم و بیش 2200 حدیثیں آپ سے مروی ہیں ام المومنین سے. اتنی روایتیں کسی عورت کی نہیں ہیں، کسی خاتون کی نہیں جتنی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی ہے. صدیق اکبر کے گھر میں حضور تشریف لائے. ام المومنین تو اتنی بیمار اور اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اٹھنے کی بھی طاقت نہ تھی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام آئے تو فرمایا کہ عائشہ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے کہا، حضور سے بھی بلکہ مخاطب میں اپنے والد کی طرف ہوئی اور کہا کہ جس معاملے میں میں بے قصور ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں بے قصور ہوں لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں قصوروار ہوں جبکہ میں نے قصور نہیں کیا تو میں گناہ کو زبردستی اپنے سر کیوں اوڑھوں. میں یہ کہوں کہ بے گناہ ہو تو لوگ مانیں گے نہیں، اور میں اپنے آپ کو گنہگار کیوں کہوں جبکہ میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں. ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں یہ کہہ کر اتنا روئی اور پھر میں نے فوراً یہ کہا کہ اب میں اپنی فریاد کسی اور سے نہیں کرتی، میں اپنی فریاد صرف اپنے اللہ سے کرتی ہوں. اور میں اس بے کسی کے موقع پر میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فَالصَّبْرُ الْجَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، کہ بس صبر اس وقت بہتر ہے اور اس معاملے کا تصفیہ میرا اللہ فرمائے گا. اور یہ کہہ کر میں حضور اکرم اور اپنے والد اور اپنی ماں کی طرف پیٹ کر کے کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رو رہی تھی. ایسے میں مجھے محسوس ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار نازل ہوئے، وحی کے آثار دکھائی دیے. اور جب حضور اکرم پر وحی کی کیفیت نازل ہوتی تھی تو وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پسینے کے جو قطرے موتی کی طرح ٹپکتے تھے. اور ام المومنین کہتی ہے مجھے یہ یقین تھا کہ میرا اللہ اپنے محبوب کو ضرور بتائے گا کہ میں پاک دامن ہوں.
تو بس جیسے ہی وحی کے آثار ختم ہوئے سرکار نے فرمایا عائشہ مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طہارت قرآن میں نازل فرما دی۔ اور پھر میرے والد اور میری والدہ نے کہا کہ عائشہ اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو گے، تو ام المومنین اس وقت تو اپنے اللہ پہ ناز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آج تو میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، آج میں کس کا شکر ادا کروں؟ اور پھر ام المومنین زندگی بھر فرماتی رہی کہ میں یہ بالکل مجھے یہ یقین تھا کہ میرا اللہ جو ہے وہ میری طہارت اپنے محبوب کو بتائے گا اور بیان فرمائے گا، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا، میں نے سوچا تھا کہ وہی تو آئے گی، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ میری طہارت قرآن میں نازل ہوگی، کیونکہ وحی کی تو دو قسمیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، تو اور بھی وحی آتی ہے لیکن جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن ام المومنین کی طہارت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، اور سورہ نور کی جو سورہ نور ہے اس کی 10 آیتیں ام المومنین کی تائید اور ان کی طہارت میں نازل کی گئی، اور قیامت تک میرے نبی کی اس زوجہ مطہرہ کی طہارت محرابوں کے اندر حفاظ قرآن تراویح کی شکل میں کبھی نمازوں کے اندر ان کی منقبت کو سناتے رہیں گے۔ اور کس انداز سے طہارت بیان کی گئی ہے کہ جو مسلمان ہے وہ تو ام المومنین کے بارے میں کبھی غلط تصور نہیں کر سکتا۔ قرآن نے جو طہارت کا انداز بیان کیا سورہ نور میں فرمایا ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہیں اور پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اگر معاذ اللہ ام المومنین کے بارے میں کچھ کسی کے ذہن میں خبط ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر جتنا پاک دامن ہوگا بیوی بھی اتنی ہی پاک دامن ہوگی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام المومنین، تو وہاں جو طہارت اور پاکیزگی کا تصور ہے وہ تصور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے اور تمام ازواج مطہرات کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب اگر آپ بیوی کو معاذ اللہ آپ تان کرتے ہیں تو یہ تان انڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاکوں کے لیے پاک ہے اور ناپاکوں کے لیے ناپاک ہے، تو جس رسول کی پاکی کا یہ عالم ہے کہ قربان جائیں کہ وہ زمین پہ پیر رکھیں تو قیامت تک کہ وہ زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ بن جاتی ہے، مسجد بن جاتی ہے، ان کی پاکی کا حال یہ ہے۔ مدینے کی زمین پہ پیر رکھے تو مدینہ حرم بن جاتا ہے، ان کی پاکی کا یہ حال ہے۔ تو اور پھر قرآن نے صرف اتنا بیان نہیں کیا، پھر واضح کر دیا، پہلے تو یہ بیان کر دیا، پھر واضح یہ مبرہ ہیں ان تہمتوں سے جو وہ لگاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور طہارت بیان فرمائی۔ یہ شان حضور کی ازواج میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے، حالانکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس میں تمام ازواج مطہرات اور اہل بیت شامل ہے، لیکن یہ جو سورہ نور کی آیتیں میرے امام فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔